الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر 11th آور کا اسپیشل ایپیسوڈ، چونکہ مہمان ہیں کینیڈا سے براہ راست۔ ظاہر ہے کہ تعارف تو میں ان کا کیا کراؤں، ان کا نام اپنا ایک تعارف ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ 11th آور میں بہت طویل عرصے بعد جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو کہ ظاہر ہے عوامی تحریک کے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو میں مزید کوئی بھی تمہید باندھے بغیر جو بھی اس وقت موجودہ معاملات ہیں، ذرا کوشش کریں گے ایک مختصراً ان سے ذرا آج کل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پینما کے علاوہ ان سے بھی ایک ریمارک ذرا اس پہ بھی ضرور لے لیں، اور آغاز ذرا کر لیتے ہیں ہم پینما سے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت نوازش ڈاکٹر صاحب، بڑے عرصے بعد آپ سے آج بات ہوئی، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہ پینما کے حوالے سے بڑی ہی تگ و دو کے بعد، وہ سارا یہاں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، سب کو پتہ ہی ہے، 6 رکنی کمیٹیاں بن گئی۔ آج جب اس کا اجلاس ختم ہوا تو پہلے ایک حکومتی رکن یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ 15 نکات تھے اپوزیشن کے، اس میں سے 2 پر سے 10 پردار ہو گئے ہیں وہ، اور اس کے بعد خود اعتزاز احسن صاحب آئے اور انہوں نے، اعتزاز صاحب نے اس کی توثیق کچھ ان الفاظ میں کی۔ میں چاہتا ہوں آپ پہلے سن لیجئے، پھر ذرا میں اس پر کامنٹ لیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا۔ ذرا سن لیجئے اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا۔ یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ اس میں سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام آتا ہے وہ بھی ہم نکالنے کو تیار ہیں، اس پہ اگریمنٹ نہیں ہوئی، پر ہماری طرف سے پیشکش ہے۔ جو ان کی سعودی عرب میں قیام کے دوران کے تحائف اور مراعات لینے کے بارے میں وہ بھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے باعث حیرت نہیں ہے بات کہ وہ اپوزیشن جو کل نواز شریف صاحب کا استعفیٰ مانگ رہی تھی اور ان کا نام لینے سے تھک نہیں رہی تھی، آج باقاعدہ طور پر اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ ٹی او آر سے نواز شریف صاحب کا نام نکال دیا جائے؟ دیکھیے، ایسے ہی حالات کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مبارک کلمہ تلقین کیا ہے، اسے قرآن مجید میں یوں بتایا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوہو، مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، افسوس ہوا۔ آپ میرے پچھلے انٹرویوز کو بھی دیکھ لیں، اور میں نے تو تسلسل سے یہ کہا ہے کہ یہ کمیٹی، ابھی تو آج آپ یہ سنوا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا نام نکالنے کے لیے تیار ہے، 15 میں سے 2 نکات خارج کر دینے کے لیے تیار ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ 15 میں سے 2 رہ جائیں گے، 13 نکال دیں گے۔ ارے، یہ تو ٹی او آر اس لیے بنا ہے کہ پاناما کمیشن کے کیس کا جنازہ نکال دیا جائے۔ یہ پارلیمانی کمیٹی 12 رکنی کرپشن کے میٹر کو جو میڈیا نے، قوم نے، پارٹیز نے، عوام نے احتجاج کیا، شور مچایا، یہ اس ایشو کا جنازہ نکالنے کے لیے بنا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کی ہے، کل بادامی صاحب، کہ اصل ٹی او آر لندن میں بن رہے ہیں، اور جو چیزیں ایگری ہو رہی ہیں وہ یہاں پاکستان گریجولی کنوے کیے جا رہے ہیں، اور جو یہاں روز کی میٹنگز کا آؤٹ کم آئے گا، سمجھیں وہ لندن کا فیض ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب، میں اگر اس کو یوں سمجھوں تو کیا درآمد ہو رہا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ کیا میں آپ کی بات کی صحیح تشریح کر رہا ہوں، میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اعتزاز احسن صاحب جو کہہ رہے تھے، جو میں نے آپ کو ابھی سنوایا، وہ دراصل لندن میں موجود اپنے قائد سے احکامات لینے کے بعد وہ اعتزاز صاحب نہیں کہہ رہے تھے، وہ ٹی او آر کمیٹی نہیں کہہ رہی تھی، وہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے۔ اس کو آسان ترین الفاظ میں ایسے کہہ لوں تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، میں اعتزاز احسن صاحب کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا، اور اسپیسیفکلی ان کے حوالے سے بات نہیں کروں گا۔ میرے وہ ایک زمانے میں ٹیچر بھی تھے لا کے، اور بعد میں میرے کولیگ بھی رہے، سینئر کولیگ بھی رہے، ہم اکٹھا پڑھاتے رہے یونیورسٹی لا کالج میں۔ اس رشتے کو اپنی جگہ برقرار رہنے دیں، لیکن میں آپ کو پارلیمانی کمیٹی پر بات کروں گا ایز اے ہول، اس کی کارکردگی پر، جس میں 6 اراکین گورنمنٹ کے اور 6 اپوزیشن کے ہیں۔ اب میں آپ کی بات، آپ میری صحیح سمجھے ہیں، جو کچھ لندن میں طے ہو رہا ہے یہ اسی کا عکس ہے۔ یعنی آج متحدہ اپوزیشن نے حکومت کو ریلیف دے دیا، سپریم کورٹ کے بل کو ریلیف دیا، اسی طرح جیسے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کے دن ریلیف دیا تھا۔
یہ پارلیمانی کمیٹی پاناما لیکس کے میٹر پر وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا اور کرپٹ لیڈروں کا مواخذہ کرنے کے لیے نہیں بنی. پھر یہ 3 مہینے اس کیس کو لمبا کرنے، مؤخر کرنے کے لیے، دیر کے لیے بنی ہے. ٹائم بائی کرنے کی کمیٹی ہے. وزیر اعظم صاحب سے بوجھ اتارنے کی، ہٹانے کی کمیٹی ہے. انہیں ریلیکس کرنے کی کمیٹی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی استثناء ہے یا اس گناہ میں سب شامل ہیں؟ استثناء ہو سکتا ہے. میں لفظ سب استعمال نہیں کر رہا. ممکن ہے کچھ ایسے مہربان بھی ہوں جنہیں بعد میں سمجھ آئے اور وہ کہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے تھے. ممکن ہے بعد میں سمجھ آئے کئیوں. لیکن بیسک چیز یہ ہے بنیادی طور پر یہ سپریم کورٹ کے خط کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ اگر ایک لمحہ میری بات کو غور سے سن لیں. یہ سپریم کورٹ کا لیٹر میرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے جو وفاقی حکومت کو بھیجا ہے، انہوں نے انہیں حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ کمیٹی بنانے کا کہا ہی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے لیٹر کے ساتھ ایک تضحیق ہو رہی ہے اور کرپشن کے میٹر کو اتنا گندا کر دیں گے کہ رفتہ رفتہ لوگ اپنے کان پکڑیں گے اور کہیں گے لعنت بھیجو اس ایشو پر، ہم اس کا نام ہی سننے کو تیار نہیں. وہ شو ہی نہیں دیکھتے جس پہ کرپشن پر تنقید کی جائے. لوگ کہیں گے بہت کچھ ہو گیا، وہ تنگ آ جائیں گے. یہ اس مقصد کے لیے ایک مشترکہ سٹرگل ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے تو صرف لیٹر بھیج کر انہیں 2 باتیں کہی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہا ہے کہ 1956 کے ایکٹ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. 1956 کے ایکٹ جو ہے اس کے تحت کمیشن بنا تو وہ ٹوتھ لیتھ کمیشن ہوگا، اس کے دانت ہی نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو گوشت چبایا ہی نہیں جا سکتا. لہذا اس کے لیے لا چاہیے جو اس کو پاورفل کرے. اور دوسری بات کیا کہی سپریم کورٹ نے؟ دوسری بات سپریم کورٹ نے لیٹر میں دوسری یہ کہی کہ ہمیں نام بتا دیں کن کے خلاف انکوائری کرنی ہے. لسٹ دے دیں فیملیز کے، گروپس کے، کمپنیز کے ٹوٹل نمبر اور ان کے ریلیونٹ پرٹیکولرز دے دیں. ڈاکٹر صاحب یہی طے کرنے کے لیے تو بیٹھے یہ 12 لوگ. کا کام یہ تھا کہ ہمیں طے کر لیں چاہیے تو سپریم کورٹ کو بھیج دیں. یہ طے نہیں، یہ ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ جن کے نام پاناما لیکس میں آ چکے ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہوئے. وہ تو 100 بار آپ لوگ دکھا چکے ہیں ٹی وی پر. حکومت کے پاس بھی ہیں، اپوزیشن کے پاس بھی ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنا نام دیتے، ان کے نام آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنا نام دیتے، اپنے بیٹوں کا نام دیتے، صاحبزادی کا نام دیتے، اپنی فیملی کا نام دیتے. اگر باقی پولیٹیکل لیڈرز کے نام آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح نام دیتے بلا استثناء. جن کے پہلے آ چکے ہیں ان کا نام دے دیتے. اور جنہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کرپشن میں جو نمایاں ہیں ان کے 8 10 12 15 چوٹی کے جو نمائندے ہیں کرپشن کے بڑے سرغنے اور جو پارٹیز کو ہولڈ کرتے ہیں، کرپٹ سسٹم کو بناتے اور بچاتے ہیں اور پورے نظام کو گدلا کر کے ریاست پاکستان کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. ان کے جنہیں وہ سمجھتے 10 15 20 نام دے دیتے لسٹ کے ساتھ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ شروع کر دیتی. آپ کہہ رہے ہیں ساری مشق نہ صرف یہ کہ لایانی ہے، بے معنی ہے، بلکہ بدنیتی پر مبنی. اور آپ نے تو آج کی ڈیولپمنٹ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون فرما دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ بتائیے گا کہ اگین میں ایک بات کر رہا ہوں، بتائیے گا میں صحیح سمجھاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کی بات میں اسی سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ باقی جماعتوں کی طرح بدنیتی کی وجہ سے نہیں لیکن انجانے میں ہی صحیح وہ بھی حکومت کی سپورٹ کا باعث بن رہی ہے، کسی برے ارادے کی وجہ سے نہیں، انجانے میں ہی صحیح کوئی ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ میں صحیح سمجھاؤں ڈاکٹر صاحب؟ ممکن ہے وہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، مگر میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں انہیں بطور نصیحت یہ کلمہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے اس کیس کو لمبا کرنا 2 سے 3 مہینے تاکہ ان پر دباؤ ختم ہو جائے. اور الٹیمیٹلی پھر کیسز ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے نا ملا منصور کا واقعہ ہو گیا، کل کو ایک اور واقعہ ہو جائے گا، دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جائے گا، کوئی مخالف آپ کے پڑوسی ملک کی طرف سے ایونٹ ہو جائے گا. اس طرح ایشوز ہوتے رہتے ہیں، پھر ایشو دب جاتے ہیں، پس منظر میں چلے جاتے ہیں، لوگ باتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ اس لیے اس کو لمبا کر رہے ہیں کہ یہ ایشو دب جائے، ختم ہو جائے، مر جائے، لوگ بھول جائیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیلی ویژن پروگرام کے علاوہ براہ راست نصیحت کرنا مناسب سمجھا عمران خان صاحب کو؟ آپ کو کوئی رابطہ وغیرہ کر کے آپ نے کہ دیکھیے یہ سب ٹریپ ہو رہا ہے، آپ اس طرح آپ اس کو اس انداز سے کیجئے، ایسے مت کیجئے جیسے کر رہے ہیں؟ وسیم بادامی اس سے بہتر نصیحت کا چینل کون ہے کہ میری بات سارے سن رہے ہیں. کوئی اس وقت براہ راست سن رہا ہوگا، کوئی کل سن لے گا. اور میں تو میں ان میں سے کسی پہ تنقید نہیں کرتا.
کسی کو ناراض نہیں کرتا, کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, مگر پورے پروسیس پہ میں تجزیہ کر رہا ہوں. جو پروسیس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں شفافیت نہیں ہے. اگر شفافیت ہوتی تو دیکھیے بڑی سمپل, انیشل جو کویسچن بنائے تھے اسی اپوزیشن نے بنائے تھے نا, وہ شاندار کویسچن تھے, وہ شاندار تھے. میں ان کو ویٹنگ کر رہا ہوں, تائید کر رہا ہوں. آپ ان کو شاندار کو عنوان دے رہے ہیں, اور آج جو ہوا اس کو پھر کیا عنوان دیں گے؟ یہ اچھا نہیں ہے, یہ اپنے ہی سٹینڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اچھا, اس سے کرپشن کو سپورٹ ملے گی, اس سے کرپٹ گورنمنٹ کو تحفظ ملے گا, اس سے اپوزیشن بیک فٹ پہ نظر آئے گی, اپوزیشن کے چہرے پر داغ آئے گا, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. اپوزیشن کو پہلے سٹینڈز پر رہنا چاہیے, پہلے وہ سٹینڈز بڑا کلیئر ہے. دیکھیے پاناما لیکس میں نام آ چکا ہے, دیکھیے پاناما لیکس میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اگر میرا نام نہیں آیا جی میرے بیٹوں کا اور بچوں کا آیا ہے. بیٹوں اور بچوں کا جب نام آیا ہے, جب سے وہ فلیٹ خریدے گئے, جب سے وہ آف شور کمپنیاں بنائی گئیں ارلی 90s میں, اس وقت بچے ان کے بالغ ہی نہیں تھے یا بالکل بالغ ہو رہے تھے, 16 اور 20 سال کی عمر کے درمیان کے حصے میں تھے. سمپل سوال ہے. تو وہ بچے ڈیپینڈنٹ تھے, اسکول میں کالج میں پڑھتے تھے. تو پڑھنے والے ڈیپینڈنٹ بچے جب جائیداد بنائیں, آف شور کمپنیاں ان کے نام پر بنے, اور ایک دو نہیں درجنوں کمپنیاں بنی, درجنوں کمپنیاں بنی, اور ان کے نام پر جائیدادیں خریدی گئیں. تو وزیر اعظم کے ڈیپینڈنٹ بچے جو عمر میں ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے, کاروبار میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے, وہ اگر اربوں ڈالر کی جائیدادیں, بزنس, فلیٹس اور کمپنیاں اور مختلف دنیا میں بنا رہے ہیں اثاثے, تو اس کا ذمہ دار ڈائریکٹ باپ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن اپوزیشن کیا کرے؟ اپوزیشن یہ سوال تھا کہ وہ جواب دے. اپوزیشن یہ سوال اور اس سے متعلقہ بہت سارے اور سوالات تسلسل سے کر رہی ہے, وہاں سے جواب نہیں آ رہا. جواب آیا بھی تو جو آیا وہ آپ نے سن لیا. اب اپوزیشن احتجاج کرنے کے بعد مذاکرات کی میز پہ آنے کے علاوہ اور کر کیا سکتی ہے؟ کیا کرے اپوزیشن؟ یعنی اپوزیشن نے مطالبہ دہرا رہی ہے, حکومت نہیں مانتی, اب کیا کرے یہ بتائیں نا. یہ آپ کا اچھا سوال ہے, معصومانہ سوال بھی. اپوزیشن کیا کرے یا کیا کرنا چاہیے تھا؟ دونوں اس کے اینگل ہو سکتے ہیں. اپوزیشن کو صرف میٹنگ میں پہلے تو اس پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. اچھا, اس کی تشکیل کے یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا, پارلیمانی کمیٹی کا بنانا, پھر اس کے پیدر پہ اجلاس ہوں گے, پھر اجلاس کی کاروائیاں ہوں گی, پھر لکھے جائیں گے, پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہوگا, جی حکومت نے ٹریک کر دیا ان کو اپنے ٹریک پہ, پھر اس کے بعد سوال آئے گا کہ یہ ڈرافٹ تیار ہو, پھر اس کا لا کون سا بنے, آرڈیننس بنے, ایکٹ تیار ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پھر ایکٹ کی ڈرافٹنگ ہوگی, پھر پارلیمنٹ میں آئے گی, اور اس کے بعد اس کی اپروول ہوگی, پھر اس پر بحثیں شروع ہوں گی. یہ پورا ایک ایسا چکر ہے جو اپوزیشن کو گورنمنٹ نے دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے تھا, یہ ہمارے 15 سوال ہیں, 15 سوال دے کر ختم کر دیتے کہ دیٹس اٹ, اور وہ بھی کہتے کہ دیٹس اٹ نہیں مانتے, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اگر حکومت بھی کہتی دیٹس اٹ نہیں مانتے تو اس کے بعد سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی. بدامی صاحب, پھر سپریم کورٹ پہ چھوڑا جاتا, سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی. پھر عین ممکن ہے یہ دیکھ کر حکومت نے خط دیکھی, اپوزیشن کو نہیں لکھا. حکومت نے یاد رکھ لیا خط اپوزیشن کو نہیں لکھا, اور نہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا. گورنمنٹ آف پاکستان وزیر صاحب نے خط لکھا ہے, اور سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو واپس جواب دیا ہے. اپوزیشن ان کو اپنے 15 سوال دے کر ہٹ جاتی, وہ جانے اگر وہ جواب نہیں دیتے سپریم کورٹ ممکن ہے سو موٹو ڈائریکٹ ایکشن لے لیتی, خود مواخذہ کر لیتی. چیف جسٹس بذات خود مواخذہ کر کے اپنا فیصلہ کر کے اپنے ٹی او آر بنا کے تحقیقات شروع کر دیتا. یہ تو assumption ہے نا ڈاکٹر صاحب, شاید ایسا ہوتا, شاید ایسا نہ ہوتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ یہ تو assumption ہے نا. تب بھی کوئی پرابلم نہیں. اگر ایسا نہ بھی ہوتا, ان کا درد سر سپریم ان کا اپوزیشن کا نہیں تھا. اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کو سہولت فراہم کرتی جائے, حکومت کے چکر میں آتی چلی جائے, حکومت کے کھیل کا حصہ بنتی چلی. اپوزیشن اس لیے نہیں ہوتی, وہ اپنا سٹینس دے کر ہٹ جاتی. اگر وہ لیٹر بھیجتے, ان کی ذمہ داری تھی, سپریم کورٹ ان سے پوچھتی, اگر یہ جواب نہ دیتے سپریم کورٹ خود ایکشن لے لیتی. تو یہ گورنمنٹ پھندے میں تھی, ان کا گلا پھانسی کے پھندے میں آیا ہوا تھا. اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی بنا کر اور اس طرح کے طرز عمل کے ذریعے ان کو ریلیکس کر دیا, ان کو سہولتیں دے دی. حکومت پھندے میں جا چکی تھی, یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, اور اپوزیشن نے نکال دیا. یعنی ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے خیال میں یہ پہلا راؤنڈ ہے پینما کا, سیاسی بصیرت کے حوالے سے یا سیاسی چال کے حوالے سے, چلے چال شاید زیادہ مناسب لفظ ہو,
سیاسی چالوں کے حوالے سے وہ حکومت کے نام رہا یہ پہلا راؤنڈ پینما کا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا حکومت کے نام رہا. حکومت کا نہ کوئی نام ہے نہ نشان ہے. حکومت ایک دھوکہ دہی کا نام ہے, کرپشن کا نام ہے, لوٹ مار کا نام ہے, ریاست کو تباہ کرنے کا نام ہے, اس ملک کے اداروں کو برباد کرنے کا نام ہے. تو نام تو تب رہے کسی کا کہ کسی کا کوئی نام ہو. اچھا, ان کا تو کوئی نہ نام ہے, نہ نشان ہے, نہ عزت ہے, نہ وقار ہے. یہ لوٹ مار کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہ جو آپ کا ایک روایتی جملہ ہے نا کہ ان کے نام رہا, میں اس میں نہیں اگری کروں گا. ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. اپوزیشن اس کا حصہ نہیں, بات آگے. ٹھیک ہے, بڑی کلیئر. پھندے میں تھی, لٹکتی, پھانسی چڑھتی. چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑی اہم بات یہ کر رہے ہیں کہ حکومت تو پھندے پہ چڑھ گئی تھی, لیکن اپوزیشن نے یہ جو ریسنٹ اقدامات ہیں اس کی وجہ سے حکومت کو ریلیکسیشن مل گئی ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ, آپ 17 جون کو دھرنا دینے جا رہے ہیں. طاہر القادری صاحب, آپ پاکستان کب آئیں گے, اور یہ جو آپ کی واپسی اور دھرنا ہے یہ بھی پینما سے متعلق ہی حکومت کے خلاف جو بھی اس وقت کاوشیں ہیں اس کا حصہ اور تسلسل ہے؟ دیکھیے, میں انشاءاللہ تعالی جیسے اللہ رب العزت کو منظور ہوگا پاکستان تو میں آ رہا ہوں, اور 17 جون کا احتجاج بھی ہوگا. وہ احتجاج جو ہے بنیادی طور پر تو 17 جون کے شہداء کے لیے ہوگا, عدل اور انصاف کو طلب کرنے کے لیے, ظالموں کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے, قاتلوں سے ان کے خون کا قانونی طریقے سے بدلہ مانگنے کے لیے, شہیدوں کے وارثان کو ان کا حق دلانے کے لیے. وہ تو اس لیے ہوگا. اور صاف ظاہر ہے پاناما لیکس کا میٹر ہے, کرپشن کی حد ہے. اور پاناما لیکس جو ہے, یہ تو آپ لفظ بولیں نا, پاناما لیکس کا لفظ, ذرا لیکس کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا, آپ سمجھیں ایک غبارہ ہو یا ایک بہت بڑا کوئی ایک ویسل ہو, اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو جائے تو تھوڑی سی لیک ہوتی ہے. تو لیکس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے ایک سمندر ہے. صحیح. یہ تو صرف پاناما کی ایک کمپنی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاناما کی ایک کمپنی ہے, اس کمپنی کی کچھ معلومات لیک ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سارے پاناما کی نہیں ہوئی. صحیح ہے. اور پاناما ایک نہیں ہے, ہزار, ہاں یعنی یہاں 92 کے قریب ایسے آئی لینڈز اور کنٹریز ہیں جہاں آف شور کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, ہزاروں. ان کی خدا جانے آف شور سینکڑوں کمپنیاں ہیں, سینکڑوں کمپنیاں, ان کی بچوں کے نام, فیملی کے نام, فرنٹ مین کے نام. اور یہ تو سینکڑوں کمپنیوں میں سے پھر ایک فرم جو ان کی مینجمنٹ کرتی ہے, لا کو ڈیل کرتی ہے, اس کی کچھ معلومات لیک ہوئی ہیں. تو پیچھے تو کرپشن کا ایک سمندر پڑا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں ذرا بڑی سنجیدہ بات ہو رہی ہے, اس لیے مجھے اجازت دیں تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہلے بتا دیجیے گا, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ویسے بڑی باتیں ہو رہی تھی تو اجازت دیں, بہت ساروں کی نکل آئی. پہلے بتا دیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی تو کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے نا, پہلے بتا دیں, پھر آپ بات جاری رکھیں. اللہ کا شکر ہے, نہ میری کوئی آف شور نہ کبھی آن شور ہے ہی نہیں کوئی. ہمارا دامن ہمیشہ صاف رہا ہے اور اللہ کے حکم سے مرتے دم تک رہے گا. ویسے ڈاکٹر صاحب, میں ماحول بنا ہوا ہے, آپ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی یہ میرے کل اثاثے اتنا میں ٹیکس دیتا ہوں اور یہ سارا کچھ, تاکہ بالکل یہ بھی ہو ہی جائے. کیا میرے تو جی میں آپ کو آنا, میری ساری دنیا کو معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم. مجھے بتا دیں. اچھا, میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز. جی جی, اجازت دیں تو ان کی کرپشن کے کچھ پہلو میں اور منظر عام پہ آج کے پروگرام کے ذریعے میں لانا چاہتا ہوں. نئی چیزیں ہیں, آپ اجازت دیتے ہیں میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بس آپ مختصر بتا دیجیے گا, بیکاز بہت سارا وقت محدود اور بہت ساری باتیں میں نے اور کرنی ہے, آپ سے پوچھنی ہے, تو بس آپ بتائیے گا. جی اب دیکھیے, پہلے پاکستان میں کرپشن ہوتی تھی ٹھیکیداروں کے ذریعے. اب وہ پرانا کلچر ہو گیا, اب کمپنیاں بنا کے کرپشن کی جاتی ہے. اور انہوں نے 20 درجنوں کمپنیاں پاکستان میں بنا رکھی اور ان کے لیے ایکٹ بل منظور کروا لیتے ہیں. اور سینکڑوں کمپنیاں بیرون ملک, درجنوں ملکوں کے اندر سینکڑوں کمپنیاں بنوا رکھی ہیں. یہ جتنے ٹھیکے چلتے ہیں پاکستان میں, ہر ٹھیکے کے پیچھے
اگر آپ اصل ٹھیکیدار کے چہرے سے پردہ اٹھائیں تو ہر پردے کے پیچھے یہ خود نظر آئیں گے. کہیں ایکسکلوسیو ہوں گے, کہیں ان کا فرنٹ مین ہوگا, کہیں پارٹنرشپ ہوگی. اچھا, جو کچھ ہو رہا ہے میں تو آپ کو تمام ٹھیکوں کی بات کر رہا ہوں. اب حتیٰ کہ بل کرا کے عدالتوں اور اداروں کو لا تعلق کروا دیتے ہیں, بل منظور کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے, اب میں امپورٹنٹ چیز بتاؤں, آڈیٹر جنرل پاکستان نے, یہ میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کی رپورٹ دے رہا ہوں, آڈیٹر جنرل پاکستان 2014 اور 2015 کی رپورٹ دی. یہ سرکاری رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی. ٹھیک ہے. اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے اس کو 11.5 ارب روپے کا قرضہ دے دیا ہے. کمپنی پرائیویٹ ہے. ٹھیک ہے. کمپنی پرائیویٹ ہے ویسٹ مینجمنٹ کی. پنجاب گورنمنٹ اس کو 11.5 ارب روپے کا قرضہ دے رہی ہے. اب یہ 11.5 ارب کہاں گیا, کیوں دیا, کس لیے دیا؟ اس سے سکول بننے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یقین ہے کہ ایسی آپ بہت ساری مثالیں بتا سکتے ہوں گے اور وہ بڑی ویلڈ ہوں گی, لیکن اس طرح کے جو جرائم ہیں اس میں حکومت کو احتساب کے کٹہرے میں کیسے لایا جائے, یہ بتائیں کیسے ہو, یہ بتائیں نا. مجھے یقین آپ کو اس کی ایسی اور بہت ساری مثالیں, آپ یہ ابھی ایک دی, مجھے یقین ایسی 100 ہوں گی آپ کے پاس. میں آپ کو 100 مثالیں نہیں دیتا. نہیں, مجھے آپ دیکھیے میرے جان, مجھے آپ صرف, میں زیادہ نہیں دیتا, اگر آپ چاہیں میں صرف 2-3 مثالیں مجھے آپ دینے دیں تاکہ تھوڑا سا کنسپٹ سننے والوں کو کلیئر. میں 2-3 دے دیتا ہوں, 2 اور دے دیتا ہوں, جلدی دے دیں, بیکاز میں بہت ساری باتیں. میٹ کمپنی بنائی, میٹ کمپنی کو 1.5 ارب روپے کا قرضہ دیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں, کمپنی تو بھائی وسیم بادامی کی ہے, آپ کی ہے, کسی پرائیویٹ آدمی کی نام کی کمپنی ہے. حکومت پاکستان, حکومت پنجاب اس کو اربوں روپے کا قرضہ کس لیے دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کرپشن کے دھندے ہیں. اس پر آڈیٹر جنرل پاکستان نے اس کے اوپر کہا ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اسی طرح بے شمار پارکنگ کمپنی بنائی ہے, اس کے تحت پارکنگ پلازے بن رہے ہیں. انہوں نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی بنائی ہے, انہوں نے بجلی کے لیے پاور کمپنی بنائی ہے. یہ درجنوں بیسیوں کمپنیاں بنائی ہیں. اگر کوئی تھرڈ پارٹی غیر جانبدارانہ تحقیق کرے اور پردے اٹھائے, ہر پردے کے پیچھے اس کمپنی کے ٹھیکیدار یہ خود نکلیں گے, ان کے فرنٹ مین ہیں, یہ پارٹنر ہیں. اسی طرح بیرون ملک کمپنیاں بناتے ہیں اور ٹھیکے دیتے ہیں. جب آپ دوسرے ملکوں میں جائیں تو پیچھے یہ الزام ہے نا کہ یہ پیچھے ہوں گے, ہو بھی سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی, نہیں یہ تو سب کچھ, یہ جو پاناما لیکس نے نکالا ہے اس میں تو شک رہ نہیں گیا نا, اس کا تو وہ انکار نہیں کر سکتے. کمپنیاں تو پاناما نے تو یہ بتایا نا کہ فلاں کمپنی ان کی ہے, فلاں فلیٹ ان کا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہرحال یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. نہیں صرف وہ نہیں ہے, نہیں وہ نہیں ہے. ان کے ریکارڈ یہ ایسا نہ کہیے کہ نہیں ہو سکتا. برٹش ورجن آئی لینڈ میں نیسکول کمپنی ان کی ہے, نیلسن شیمپ ان کی ہے, شینجون جرسی ان کی ہے. یہ تو پھر 5 کمپنیاں نکل آئیں اور اس طرح بے شمار جگہوں پر ہیں. اور آج نہیں, برطانیہ کی عدالت کے اندر 1995 میں ریکارڈ پر ہے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا 1995 میں جس کے پیچھے فلیٹ لکھے تھے. ان کی کمپنیاں تو 90 کی اوائل دور سے چلی آ رہی ہیں. یہ تو پیناما میں لکھا ہے. میں تو ان کا کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے ابھی کہا نا ٹرانسپورٹ کے ٹھیکے وغیرہ کے, اس کے پیچھے بھی ہے. میں اس پہ کہا کہ شاید ہوں بھی شاید نہ بھی, لیکن اگر ایک لمحے کے لیے صحیح مان لیا جائے, میں نے یہ کہا ہے, تو ان ساری باتوں پر ان کو کٹہرے میں کیسا لایا جائے, یہ بتائیں. کٹہرے میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام ٹھیکوں کے پیچھے جتنے ٹھیکے ہیں اس وقت پاکستان میں, یہ اورنج ٹرین ہے, یہ فلاں الا بلا ہے, یہ جتنے چلتے ہیں, ان سارے ٹھیکوں کے پیچھے حکومت پاکستان جب خود انکوائری کرائے گی اپنی ایجنسیوں کے ذریعے, تو یہ تو خود چور ہیں. چور اپنی چوری کی تحقیقات کیسے کرائے گا؟ ڈاکہ زنی کی تحقیقات کیسے کرائے گا کہ یہ خود نامینیٹ کرے؟ لیکن کیا ہو سپریم کورٹ, یہ سپریم کورٹ, یہ سپریم کورٹ, یہ اپوزیشن ہٹ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. آپ 17 سے پہلے پاکستان واپس آ رہے ہیں, عدالت جائیں, سارے شواہد لے کر بے نقاب کرنے, سپریم کورٹ جائیں. شواہد سارے آلریڈی ریکارڈ پر ہیں, عدالت لے کے چلے. دیکھیے جائیدادیں موجود ہیں, ان کے بچوں کے بیان موجود ہیں. عدالت کو انٹرفیئر کرنے دیں, عدالت کو ایکشن لینے دیں. عدالت ان سے طلب کرے جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے تحت درخواست کنندہ بن کر آپ چلے جائیں. عدالت سے موٹو لینے کی پابند تو نہیں ہے, آپ چلے جائیں تاکہ ہو جائے دودھ کا. آپ کو تو مجھے یقین, آپ کو عدالتوں پر اعتماد ہے. ہو چکی ہے. وفاقی حکومت نے, دیکھیے وفاقی حکومت نے ایک لیٹر بھیج دیا ہے. اب تو پارلیمانی کمیٹی بنا کے اپوزیشن نے غلطی کی, نادانی کی اور تحفظ فراہم کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ان کو قابو کر لینا تھا.
اچھا یہ اپوزیشن نے غلطی کر دی ورنہ سپریم کورٹ تمہاری جائیدادیں کمپنیاں ثابت ہو گئیں اور تم نے ڈکلیئر نہیں کیے، ان کے ٹیکس ادا نہیں کیے، اپنی نومینیشن پیپرز میں ڈکلیئر نہیں کیے، تو فرق آ گیا آپ کی بیرون ملک اندرون ملک جائیدادوں کا اور ڈکلیئرڈ ایسٹ کا. جب یہ فرق آ جائے تو لا یہ ہے کرپشن ایکٹ کا کہ بونس آف پروف ان پر آتا ہے، ان کو ثابت کرنا ہے، ان کو ثابت کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ابہام رہ گیا 17 والی بات پہ جہاں سے میں نے سیگمنٹ شروع کیا تھا، وہ ذرا ابہام رہ گیا، اسے بتا دیجیے گا کہ 17 تاریخ کو احتجاج ہو رہا ہے یا دھرنا ہو رہا ہے یا علامتی دھرنا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے 17 تاریخ کو؟ میں آپ کے سوال میں کوئی جواب نہیں دوں گا. احتجاج ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی وہ انشاءاللہ وہیں جا کے معلوم ہو جائے گی. یعنی وہ مخصوص مدت کے لیے ہوگا نا؟ وہ احتجاج ہوگا، یعنی کچھ مخصوص مدت کے لیے ہوگا. میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمارا تو کنسرن صرف یہ ہے کہ دیکھیے 1.25 سال ہو گیا، 17 جون 14 لوگ شہید کیے گئے، 90 لاشیں گرائی گئیں. ان کے بنائے ہوئے جسٹس باقر نجفی کے کمیشن نے رپورٹ دے کر ان کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے کمیشن کی رپورٹ دبا لی. ہم 1.25 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے، قوم کو پتا چلے اور ہمیں پتا چلے، مقتولوں کے وارثوں کو پتا چلے کہ قاتل کون ہے اس کمیشن کے مطابق. یہ رپورٹ شائع نہیں ہونے دے رہے. جج بدلتے جا رہے ہیں، بدل گئے، جج ریٹائر ہو گئے، ہم ان کے کیس لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان پر استغاثہ ہو رہا ہے. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہی حکمران ہیں، اور 17 جون کو جو حکمران تھے وہی قاتل تھے. علمیہ ہے قوم کے سامنے، 17 جون کو حکمران ہی قاتل تھے، اور اب جب عدالت کی طرف گئے ہیں تو جو قاتل ہیں وہی حکمران ہیں، ادارے ان کے نیچے. اب آپ اس پر احتجاج کریں گے 17 تاریخ کو، ہاتھ میں بٹیرا یا مرغی ہوتی ہے. اب آپ اس پر احتجاج کریں گے 17 تاریخ کو، اور لہذا جب تک یہ بیٹھے ہیں اس کی مدت یا اس کی نوعیت کے بارے میں آپ کو وسیم بادامی ہمارا نوعیت نہیں بتانا چاہتا، یہ بتانا چاہتا ہوں اس احتجاج کے ذریعے پھر قوم کو کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں اللہ گواہ ہے کسی مظلوم کو اس کے ظلم کے اوپر عدل نہیں مل سکتا. جب تک یہ بیٹھے ہیں کسی کرپشن کا پردہ چاک نہیں ہو سکتا. میں دیگر جماعتیں بھی ہوں گی شامل آپ کے ساتھ. قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب اور دیگر جماعتیں ہوں گی. عمران خان صاحب بھی آئیں گے اس میں. سب جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کی قیادت سب جماعتوں کو دعوت دے رہی ہے انشاءاللہ. یہ تو مجھے نہیں معلوم کون کون شرکت کریں گے، لیکن دعوت سب کو دعوت دے رہے ہیں، اور بشمول پاکستان پیپلز پارٹی آئیں گے، سب کو ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ 17 جون کے سانحہ پر وہ آتی رہی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اظہار بریک لے لو. بریک کے بعد ہم آخری سیگمنٹ واپس آئیں گے. دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آخری سیگمنٹ واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے تناظر میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ واپس آئیں گے تو پینما کے حوالے سے ظاہر ہے جس پر ابھی اتنی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی پلان ہوگا. پینما کے حوالے سے آپ کیا کریں گے جب آپ واپس آ جائیں گے؟ تو یہ بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. آخری سر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت ہی تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، بس پہلے تو آپ یہ بتا دیں پینما کے حوالے سے عوامی تحریک کیا کرے گی جب آپ پاکستان واپس آ جائیں گے؟ یہ بتا دیں. نہیں آ رہی بیٹے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا پلیز اگر کنیکٹ کر سکیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، شاید آواز جانی نہیں ہماری. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پینما کے حوالے، جی میں چاہ رہا تھا پینما کے حوالے سے عوامی تحریک کیا کرے گی. بڑا چھوٹا کچھ منٹ رہ گئے ہیں، میں نے 3-4 باتیں آپ سے پوچھنی، پہلے یہ بتا دیجیے گا جب آپ آ جائیں گے واپس اس کے بعد کیا کرے گی عوامی تحریک؟ دیکھو پینما کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک بھی اور میں خود بھی اور میرے کارکن بھی وہی کریں گے جو ہم پچھلے ایک عرصے سے مسلسل کر رہے ہیں. اس کرپشن کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، اصل چہرہ قوم کو دکھائیں گے، اور ابھی ان کے حقائق منظر عام پہ لائیں گے، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مظلوموں کو حق دلانے کی جد و جہد کریں گے جو کر رہے ہیں. اور یہ حقائق قوم کو بتائیں گے کہ جو لوگوں تک پہنچے نہیں ہیں ابھی. مثلا ابھی نیپرا نے مشترکہ مفادات کونسل میں پچھلے ہفتے رپورٹ شائع کی ہے لاسٹ ویک کہ حکومت نے 2015 میں بجلی کے بلوں کے مختلف سرچارج لگا کر صارفین پر 65 ارب روپے ان سے وصول کیے،
اور عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ اس سمیت بہت ساری اور چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ایک اور کام بھی ہو رہا ہے نا. آپ لوگوں نے دھرنا دیا، آپ نے کہا حکومت نہیں گرا سکے لیکن ہم نے شعور بیدار کر دیا، لیکن دھرنے کے بعد 90% الیکشن میں یہ حکومت جیتی ہے بشمول کے پی کے میں. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جیت رہی ہے حکومت. ہاں، یہ آپ کا اچھا سوال ہے، معصومانہ ہے اس کا یہ سوال؟ جواب بھی سن لیں. اچھا، جب تک معصومانہ کہہ لیں یا جو بھی کہیں، سوال اچھا ہے، جواب میں دیتا ہوں. جی، یہ 100 بار الیکشن کرائیں، جب تک سسٹم یہی رہے گا. یہ سسٹم کرپشن بیسڈ ہے، بدماشی پر ہے، دھن دھونس اور دھاندلی پر ہے، غنڈہ گردی پر بیس سسٹم ہے. اس میں شفافیت نہیں ہے، اس میں تعلیم، کردار، سیرت، قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے. جب تک سسٹم یہ رہے گا اور یہ جتھے قابض رہیں گے سسٹم پر. آپ تو ایک الیکشن بتا رہے ہیں، 10 بھی الیکشن ہوں گے تو یہی پلٹ کر آئیں گے. اگر کل دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے یا 2018 میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تب آپ بھی انتخابات میں حصہ لیں گے نا، سسٹم کا حصہ بنیں گے، الیکشن میں حصہ لیں گے نا آپ بھی. آپ یاد رکھ لیں، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک کو اچھی قیادت دینے کے لیے انتخابات سے پہلے انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے. انقلابی اصلاحات کی، گندے لوگوں کو اس سسٹم سے نکالنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اصلاحات نہیں ہوتی اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ خاتمے کی ضرورت ہے. ہوگا انشاءاللہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں، اچھی خبر بتا دوں کہ وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جد و جہد کی، ہم نے ملک کے حالات بدلنے کی ایک بنیاد رکھ دی، فاؤنڈیشن رکھ دی، قربانیاں دی، جان دی، دھرنا دیا، بنیاد رکھ دی. مگر اب اس کے وہ پھل، اس درخت پہ پھل لگنے کا وقت آ گیا انشاءاللہ. اگلے الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں طاہر القادری صاحب؟ ان کا معاوضہ ہوگا، ان کا خاتمہ ہوگا. ان کو اگلے الیکشن کا وقت بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ. ان کا خاتمہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بتا رہا ہوں. کیسے ہوگا؟ ان کا خاتمہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ ان کا مواخذہ ہوگا. یہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. ان کو اگلے الیکشن کا ٹائم نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. کیا ہوگا؟ کیا ایک وقت ہوگا یہ کہ اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا امر ہے. اس میں دیر ہو سکتی ہے، کبھی اندھیر نہیں ہوتا. ان کے مواخذے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے لوٹ مار کی حد کر دی ہے. پاکستان اس وقت سی پیک ملا کے 25,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، اور 5.25 ارب روپے کے نوٹ ہر سال یہ ہر روز چھاپ. قادری صاحب میں ذرا اس کو اور آسان کر لوں اپنے لیے. آپ 17 جون کو آ رہے ہیں، آپ 17 کو آ رہے ہیں اور آپ اس سسٹم میں تطہیر کرنے کے بعد ہی جا رہے ہیں. پھر ہم یہ اطمینان رکھیں ہم انشاءاللہ اس سسٹم کی تطہیر ہوگی اور آپ اس کے بعد ہی واپس جائیں گے. یہ سسٹم نہیں ہے. اس سسٹم میں پارلیمنٹ، اس سسٹم میں جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نہیں آتے، جس سسٹم کے اندر پارلیمنٹ میں وزیر نہیں آتے، آدھی اسمبلی خالی پڑی ہوتی ہے، جس سسٹم میں عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی، جس سسٹم میں پولیس قتل عام کرتی ہے، جس سسٹم میں وزیر کروڑوں اربوں ڈالر لے کے بھاگ جاتا ہے، جس سسٹم میں معاوضہ نہیں ہو سکتا، رائے وڈ میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ سسٹم ہے کہاں میرے چاند؟ نہ آئین ہے اس ملک میں، نہ قانون ہے، نہ سسٹم ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے. ٹھیک، ابھی آپ ون وے ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں طاہر القادری صاحب؟ بیٹے آپ ٹکٹوں کو چھوڑیں، آپ سنگل ڈبل ٹکٹ چھوڑیں. دیکھیے پوری دنیا میرا گھر ہے پاکستان کی طرح. میرا خاندان ساری دنیا میں ہے. میں 100 بار آتا رہوں گا، جاتا رہوں گا. میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. میں نے دنیا کے گوشے گوشے میں دہشت گردوں کے فکر کا مقابلہ کرنا ہے. میں پاکستان کا عالمی سفیر ہوں. میں نے پاکستان اور عالم اسلام کی آواز کو بلند کرنا ہے. اسلام کا پرامن چہرہ دنیا میں جگہ جگہ پہنچانا ہے. آخر میں یہ بتا دیں ذرا ایک غیر متعلقہ، میں پاکستان میں ہوں، ایک غیر متعلقہ پیش رفت ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہتا ہوں اس پہ بھی اظہار خیال کر دیں. آخری بس 1 منٹ رہ گیا، وہ یہ کہ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ ہلکا پھلکا تشدد جو ہے نا وہ کچھ حوالے سے، مخصوص حوالوں سے وہ جائز ہے، اور اس کی انہوں نے تشریح بھی کی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہلکا پھلکا تشدد. اس پر ایک کامنٹ کر دیں، آج کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں. تحفظ حقوق نسواں بل، ہلکا پھلکا تشدد بھی جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ کمپیوٹر پہ جائیں، انٹرنیٹ پر آن لائن میرا ترجمہ قرآن پڑھیے، عرفان القرآن، اور انگلش میں دا گلوریس قرآن. انٹرنیٹ پہ ابھی جائیں، اسی آیت سورہ نساء آیت نمبر 34 وَضْرِبُوهُنَّ کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اول خوابگاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، بستر سے الگ کر دو، انہوں نے بھی کہا پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو تادیباً عارضی طور پر ان سے الگ ہو جاؤ.
तशद्दुद मेरा तर्जमा ये नहीं, उनसे अलग हो जाओ। वो उन्होंने भी सेपरेशन इख्तियार कर शायद लो। वो इसी अमर को तशद्दुद का नाम दे रहे हैं। माना वैसे है इस्लामी नजरियाती काउंसिल से आप मुतमईन हैं? ये है इस्लामी नजरियाती काउंसिल? मारने पीटने की इजाजत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्र कभी खवातीन पे हाथ नहीं उठाया, हल्का सा भी नहीं उठाया। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शर्म करो, जिस खातून के साथ तुमने इकट्ठा रहना और लेटना है उसके ऊपर हाथ उठाते हो, ये अच्छे इंसान की अलामत नहीं है। और कुरान मजीद का माना वदरिबूहुन्ना का जो मैंने तर्जमा बताया उससे मुरादा अलहदगी इख्तियार कर लो। मैं किसी किस्म के तशद्दुद को जायज नहीं समझता, रवा नहीं समझता। डॉक्टर साहब रमजान से पहले आ रहे हैं ना? तकरीम नहीं है। डॉक्टर साहब रमजान से पहले आ रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ एक और बात करता हूँ। वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब, 20 सेकंड रह गए। भूल के तशद्दुद पर रो रहे हैं। हाँ। 17 जून के तशद्दुद का क्या हाल, जिसमें खवातीन पर गोलियां चलाई गई। सही बात। आप हल्के तशद्दुद की बात कर रहे हैं। 17 जून को खवातीन पर गोलियां चलाई गई। इस मुल्क में हुक्मरान तशद्दुद करते हैं, गोलियां चलाते हैं, खून बहाते हैं। आप उस तशद्दुद का खत्म करें मेरे चांद। कौम को मुहासबा करना चाहिए ऐसे मुतशद्दिद फिरौनों के खात्मे के लिए। हाँ, ताकि जिनके हाथों में लोगों की जान महफूज है ना, इज्जत महफूज है। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, बहुत नवाजिश आप निकाला और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी रही, सेहत रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।